الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أفشوا السلام بينكم وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگ اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور کرم کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا. تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی ہے. ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. لوگ مانگ کے ملنے سے خوش ہو جاتے ہیں، لوگ گاڑیوں کے ملنے سے خوش ہو جاتے ہیں، بنگلے، جواہرات، سونا چاندی، ہیرے موتی کے ملنے سے لوگ خوش ہو جاتے ہیں. خوشی تو ایمان پر ہونی چاہیے جو تمام جہانوں سے قیمتی چیز، کیونکہ تمام جہان کا بننا اور بنانا ایمان کی نسبت سے اور ایمان والوں کے لیے ہے. پیارا آقا کی نسبت سے جہان کو بنایا اور پیارا آقا کو کیوں بھیجا گیا کہ لوگ ایمان لے آئے. یہ ایمان بھی ایمان لے آئے تو سب سے بڑی چیز، سب سے بڑی خوشی، سب سے بڑا انعام ایمان ہے. ایمان ہی کی نسبت سے ساری لائنوں میں صفائی ہے. ایمان نہیں ہوگا اور ایمان سے بے فکر رہے، غفلت میں رہے تو ساری لائنوں میں کیچڑ آنا شروع ہوگا. اور کیچڑ کوئی پسند نہیں کرتا، کسی کو کیچڑ پسند نہیں ہوتا. بدبو، خرابی، ناکامی، کھوٹ یہ پسند نہیں ہوتی لوگوں کو. ایسے اپنے عملوں میں، اپنی زندگی میں کھوٹ کیسے پسند ہو؟ اپنی زندگی کی خرابی کسی کو پسند آئے؟ تو ایمان کی نسبت سے ساری لائنوں میں صفائی ہے. ایمان کی کثرت اور غفلت اور سستی کی وجہ سے تمام لائنوں میں کیچڑ، خرابی، ناکامی، کمزوری یہ آنا شروع ہو جائے گی. اور اس کا احساس کرنا، بلکہ اس کی فکر کرنا کہ آہستہ آہستہ میں اپنے اندر صفائی لاؤں، یہ ہر ایک پر خود لازم ہے. پہلے اپنی ذات پر لازم ہے. اپنی ذات سے یہ باتیں شروع ہوگی کہ ایمان کی نسبت سے مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دی. ان میں ایک نعمت ہے مال، پیسے، جس کو ہم نہیں سمجھا ہے کہ میں تھک کر لایا ہوں، میں کما کر لایا ہوں، میں اپنی ہوشیاری سے اس دولت کو میں نے جمع کیا ہے، میری صلاحیت سے مجھے ملا ہے، میری ڈگری سے مجھے یہ مان مجھے ملا ہے. یہ سوچ شیطان نے عام کر دی اور دوسری سوچ کے راستے شیطان نے بند کروا دیے آہستہ آہستہ آہستہ.
حالانکہ ایمان اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی دی ہوئی چیز ہے، کیونکہ سمجھداری، صلاحیت، استعداد، ڈگری حاصل کرنے کی طاقت، تندرستی، یہ سب اللہ کے خزانے سے ملے ہیں، دکانوں میں نہیں ملتی۔ اللہ چاہے تو ایک سیکنڈ میں ڈگری والے کو بے ڈگری بنا دے، پاگل کر دے، کون پوچھنے والا ہے؟ اللہ باصلاحیت کو اللہ کسی نہ کسی قسم کی لائن میں نیچے اتار دے، اپنے پاؤں سے معذور کر دے، زبان سے معذور کر دے، آنکھوں سے معذور کر دے، اچانک گنگا بن جائے، فالج لگ جائے، کون اللہ کو پوچھنے والا ہے؟ تو یہ سب اللہ کی طرف سے ملی مال میری اور آپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ تو اللہ نے نعمت کے طور پر دی۔ اللہ اس کے بارے میں سوال کرے گا قیامت کے دن، میں نے تمہیں صلاحیت، تندرستی، طاقت دے کے مال کمانے کے موقع دیا تھا اور تم نے مال کمایا، بتاؤ اس مال کو تم نے کہاں خرچ کیا، کہاں استعمال کیا، کون سی جگہوں میں استعمال کیا؟ آپ کی طرف میرا نبی بھیجا گیا تھا، میرے نبی کی باتیں آپ کو پہنچی تھی کہ مال کی نسبت سے یہ باتیں ہیں، یہ طریقے ہیں، یہ لائن ہے، مال کو اتنا یہاں خرچ کرو، اتنا یہاں کرو، ان باتوں سے رک جاؤ، ان جگہوں سے، ان رسومات سے، خرافات سے رک جاؤ۔ تو بتاؤ تم روکے تھے کیا؟ میں نے تمہیں روکنے کے لیے سمجھداری نہیں دی تھی؟ اللہ سوال کرتا، دماغ نہیں دیا تھا، عقل نہیں دی تھی، روکنے کے اعتبار سے ماحول نہیں ملا تھا؟ میرے نبی کی سچی باتیں جو میں نے خود میری نبی کی زبان پر کہلوائی اپنے امت کو، کیا وہ باتیں تم تک نہیں پہنچی؟ یہ کانوں کے شوق کے لیے پہنچی تھی، خالی سننے کے لیے پہنچی تھی، اس کا احساس نہیں ہوا تو مال بڑی نعمت ہے، اس کا سوال ہوگا۔ اس لیے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اے لوگوں، اے ایمان والوں کو خاص توجہ دے رہے، تم ہلاک نہ کرو اپنی اولاد کو، اپنے مالوں کو۔ مختصر مفہوم سمجھاتا ہوں کہ مال کی وجہ سے آدمی ہر قسم میں ناکام ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑی وجہ مال کی رکاوٹ جو ہوتی ہے وہ اللہ کی یاد میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ تو اللہ کی یاد خالی ذکر نہیں ہے، اللہ کی یاد ہر نبی کے طریقے میں ہے، ہر کام سنت طریقے پر کرو، یہ ذکر ہے، یہ اللہ کی یاد ہے، اس پر ثواب ملے گا۔ بلکہ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب کسی بھی آدمی کو کوئی بھی لائن کی تکلیف ہو، مصیبت، پریشانی کم آ جائے تو اس موقع کی سنت دعا کو پڑھے اور دم کر دے، اللہ آسان کر دے۔ حضرت فرماتے ہیں کیونکہ سنت نبی کی زبان سے نکلنے والی مقبول دعاؤں میں بڑی تاثیر ہے، بڑی تاثیر ہے۔ جیسے ہم 12 واقعہ سنتے ہیں مسواک کی طاقت میں کیا کیا پلتا ہوا ہے، پورے لشکر دلوں میں رعب پڑ گیا، ہر ایک سنت پر۔ تو موقع کی سنت بہت بڑی چیز ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی امت کے لیے ایک آزمائش رکھی ہے، یعنی اس آزمائش میں پھنس کے وہ امت ناکام ہوتی چلی جاتی ہے۔ امت کا جو کوئی فرد ناکام ہوا اس کی آزمائش میں گھس گیا اور پھنس گیا، شیطان کے چکر میں آ گیا، عقل کے ہونے کے باوجود عقل پر پردہ ڈال دیا گیا اور سمجھدار ہونے کے باوجود ناسمجھی کے کام کر رہا ہے، عقل والا ہونے کے باوجود بے عقلی کے کام کر رہا ہے۔ کیا اللہ نہیں دیکھتے؟ کیا ایسی باتیں بھی ہمارا سمجھدار ذہن تسلیم کر لیتا ہے؟ ایسی باتیں اوروں کی باتیں تو تسلیم نہیں کرتے، اور اپنی خود کی باتیں ایسی تسلیم کر لیتا ہے اپنا ذہن، اور اوروں کی
باتوں سے، اوروں کے کرتوت سے ایک ذرہ برابر ہمارا ذہن تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ حالانکہ بات تو یہ ہونی چاہیے کہ میں تو اپنے ذات کو بناؤں، میں نے مختلف قسم کے کام میرے بنائے، کام تو بنائے، میری ذات کو نہیں بنایا۔ اور مختلف قسم کی لائنوں میں دوسروں کی فکر تو رہی، اپنی فکر دے، اپنی سوچ میں نہیں ڈوبے کہ میں کہاں تک سیدھا چل رہا ہوں، کہاں تک سیدھا بول رہا ہوں، کہاں تک میرے کرتوت، میرے معاملات، میرے لین دین، زبانوں کے بول صحیح، دوسروں کے کرتوت، دوسروں کے اعمال، دوسروں کے بولوں کی طرف دھیان بعد میں ہے، پہلا نمبر تو اپنی ذات کا ہے۔ تو سوال ہوگا، آپ نے فرمایا ہر امت کے لیے ایک آزمائش رکھی گئی، میری امت میں اللہ تعالیٰ نے آزمائش مان ڈال دی ہے، دولت، لکل امت فتنہ، فتنہ تو امت المال، مختلف الفاظ میں روایت ہے کہ ہر امت کے لیے ایک آزمائش ہے، میرے امت کی آزمائش مال ہے۔ جہاں کہیں جاؤ دولت کو دیکھ کے آنکھیں جم جاتی ہیں، دل نرم ہو جاتا ہے، طریقے نہیں دیکھے، دولت کی طرف نظر چلی جاتی ہے، اس دولت نے سارے طریقے، ساری کامیابی کے راستے کھولا دیے۔ دولت ہے تو سب کچھ ہے، دولت نہیں ہے تو کچھ نہیں، ایسا ذہن بن گیا۔ دولت سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات کو اللہ کی، اور اس دولت کے بلبوتے پر نہ جیو، اللہ کے بلبوتے پر، اللہ پر یقین اور ان کے وعدوں کی نسبت سے پکا یقین رکھ کے جیو تو کامیابی ملے گی، ورنہ دولت تو ہر ایک کو پچھاڑ کے گئی ہے، کوئی دولت لے کے نہیں گیا قبروں میں۔ تو بات دراصل ہے کہ دولت کو صحیح استعمال کرے، اس کا سوال ہوگا قیامت کے دن۔ میرے اور آپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ تو دولت تو پیسے تو امانت ہے اللہ کی، اللہ نے صلاحیت سمجھداری دی تو کما سکے۔ بہت سارے بچے بچپن سے کیسے پیدا ہوتے، بہت سارے لوگ جوان ہونے کے بعد ان کی زندگی الگ ہو جائے، دولت کمانے کے لائق نہیں ہوتے۔ بہت سارے لوگ دولت کما کے 2-3 دن میں 50 60 70 سال کی دولت کہیں نہ کہیں رکھ کے آ جاتے ہیں۔ مثلا دواخانوں میں 2 دن میں 60 70 سال کی کمائی دیتی، اور ایسے معاملات ہو گئے پریشانی کے، غم کے، تو مقدمات میں پیسے چلے گئے 60 70 سال کے۔ تو اللہ کے ہاتھ میں ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا دولت سے محبت رکھنے سے آگاہ رہنا، اس کو ضرورت کے مطابق استعمال کرنا، جہاں جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال کرو، زیادہ نہیں، کم بھی نہیں، کنجوسی بھی نہیں ہے، بخل بھی نہیں ہے۔ سخاوت ہے اللہ کے نام پر، نام و نمود شہرت کے لیے سخاوت نہیں ہے۔ ایسے سبھی لوگ جو شہرت کے لیے سخاوت کریں گے امت کی بربادی کا ذریعہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ امت کامیابی تک پہنچ جائے، امت میں محبت عام ہو جائے، اور امت صحیح راز پر آ جائے، امت تمام صحیح طریقوں کو شوق سے لینے والی بن جائے، اس کے لیے امت کے کامیابی کے راستے علماء نے 3 لکھے ہیں، جس کو عناصر ثلاثہ کہتے ہیں، علماء نے لکھا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ امت کے خوار، ذمہ دار، حاکم، سردار، حکمراں، رہبرا، امام، علماء نے لکھا ہے یہ لوگ منصف ہو، انصاف کرنے والا ہو، بے انصاف نہ ہو۔ بے انصافی کرو گے ظلم کی لائن شروع ہو جائے، انصاف کرو گے لوگوں کے حق ادا ہوں گے۔ دوسری چیز علماء نے لکھی ہے کہ امت کی کامیابی کے لیے، امت میں محبت عام ہو جائے، اس کے لیے عناصر ثلاثہ میں دوسری چیز ہے کہ امت کے صحیح للہیت کے ساتھ سخاوت کرے، شہرت کے لیے نہیں، دکھلاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، نام و نمود ناموری کے لیے نہیں۔ جو کوئی اس کے لیے للہیت کو چھوڑ کر کسی اور مقصد سے، کسی اور نیت سے سخاوت کرے گا، امت میں خرابی آئے گی، بربادی آئے گی۔ ان پیسوں سے
نہ اسے ثواب ملے گا، نہ وہ صحیح استعمال کر سکے گا. صحیح جگہوں سے اس کے پیسوں میں رکاوٹ آئے گی قدرتی طور پر. علماء نے لکھا ہے امت کی صحیح بلاہیت کے ساتھ سخاوت کرے. تیسری چیز علماء نے لکھی ہے امت کے ہر کام سمجھداری سے، ہوشیاری سے، عقل مندی سے، مشورے سے آپس میں بیٹھ کے اور ایک دوسروں کے دل ایک ہو جائے اس انداز سے کرنا. مشورہ، سب کو ساتھ لے کے کام کرنا، سب کے ساتھ میں رہ کے کام کرنا. ایک دوسروں کے دل دکھا کے نہیں، ایک دوسروں کے مقابلے میں نہیں، ایک دوسروں کے حسد میں نہیں، ایک دوسروں سے بغض کے کوئی کام نہ کرنا. یہ ناکامی کے کام ہے، یہ پستی کے کام ہے، یہ زوال کے کام ہے. تو کیسے صحیح استعمال کرنا؟ للہیت کی جگہ پر للہیت استعمال کریں. اسی لیے اس امت کی بڑی چیز بتائی آپ نے فرمایا بہترین طریقہ میری امت کا میانہ روی ہے. درمیانی چال ہر چیز میں، چاہے بولنا ہو چاہے کوئی بھی چیز ہو. تو اپنے پیسوں کو اپنی جاگیر نہ سمجھے، اللہ کی امانت سمجھے، اس کو صحیح استعمال کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سخاوت للہیت سے کرے اور اس سخاوت کو اپنے گھر سے شروع کرے. اپنے گھر پر جو خرچے ہوتے ہیں ان میں بھی ثواب کی نیت سے خرچے کرے اور وہ خرچے صحیح کرے، غلط نہ کرے، رسومات میں نہ کرے، خرافات میں نہ کرے. ثواب بھی نہیں ملے گا خرافات رسومات پر، بلکہ فقر ہوگی، بے برکت آئے گی. تمہارے دھندوں کاروبار میں جو تم فراوانی دیکھ رہے ہو ایک نہ ایک دن وہ دلوں پر آ کر رہے گا. کیوں کہ دھندے کاروبار ان تمام میں سرداری حکومت بادشاہ اللہ کی چلتی ہے، میری تمہاری ہوشیاری نہیں چلتی. تو صحیح استعمال کرے اور صحیح استعمال کے ساتھ دوسری جیسے میں نے بتایا کہ اپنے گھر سے شروعات کرے سخاوت کی، للہیت کی. تو صحیح کاموں میں، اس کے بعد اپنے رشتہ داروں میں، اس کے بعد اپنے محلے میں، اس کے بعد اپنے سماج میں، اور جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہاں پر پیسے لگاوے. بغیر ضرورت کے پیسے نہ لگاوے، بغیر ضرورت کے پیسے نہ اڑاوے. جیسے بہت ساری چیزیں ابھی سماج جمع ہوئی تھی ہماری مسجد میں، مدرسے میں، تو ان میں بہت ساری باتیں آئی کہ یہ بنانا چاہیے، یہ بنانا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا. جیسے سماج کی فکر ہے تو فکر کو صحیح استعمال کرو. خالی فکر کر لینا پھر سو جانا یہ نہیں ہے. فکر کرنے کے بعد وہ کام ترتیب سے صحیح طریقے سے ہو. فکر کرنے کے بعد ایسے بغیر سوچے سمجھے کر لیا، پھر بعد میں پچھتاوا ہوا، بعد میں افسوس ہوا کہ ہم نے اتنے سارے پیسے خرچ کر لیے اور کیا ہوا. غلط طریقے سے پیسے استعمال نہ ہو، صحیح طریقے سے پیسے استعمال ہو. جیسے سماج میں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے ان چیزوں میں اپنے پیسوں کو استعمال کریں. جیسے زکات کے پیسے جہاں نہیں چلتے وہاں زکات کے پیسے استعمال نہیں کریں گے. سود کے جہاں نہیں چلتے وہاں نہیں کریں گے. سود میں پڑھنے کی بالکل اجازت نہیں ہے کسی کو. جو مجبوری کا سود ہے، بینکوں کا سود، اس میں بھی اجازت نہیں ہے. لیکن 5 چیزوں کی مفتیان کرام نے دل لائن سے اجازت دی ہے. تو ان سود کے پیسوں کا حساب کرو. ان کو اپنے اوپر گناہ کے بدلے کا بوجھ اپنے اوپر اپنے سروں پر لے کر نہ پھرو. فرشتے بددعا دیتے ہیں جو لوگ سود کے پیسوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. علماء نے لکھا ہے تو تمام پیسوں کو جن جن جگہوں پر ضرورت ہے، جو پیسے جہاں چلتے ہیں وہاں استعمال کریں. جیسے پانی پینے کے گلاس ٹوائلٹ میں نہیں رکھے جاتے، ایسے بستر راستوں پر نہیں رکھے جاتے. ایسے ہی پیسوں کو بھی جن جن جگہوں پر استعمال کیا جاتا ہے انہی جگہوں پر استعمال ہوگا. غلط جگہوں پر استعمال کرنے سے نہ پیسے صحیح لگیں گے نہ ثواب ملے گا، بلکہ مصیبت آئے گی، بے برکت آئے گی اور ثواب ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب